مجھے خوف نہیں ہے، میں آگ میں کودنے کو تیار ہوں، میں کھائی میں کودنے کو تیار ہوں، اس لیے تیار ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے حق ملے، ان بچوں کو ان کا روشن مستقبل ان کو ملے، میں چاہتا ہوں کہ ماؤں کو ان کی زندگی اللہ جب تک ان کو زندہ رکھے گا، ان کی زندگی میں ان کے بچوں کو ان کا حق ملے، روشن مستقبل ملے، ہمارے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام ہو، ظلم کا خاتمہ ہو۔ ارے اگر آج ضرورت ہے تو اسکول اور یونیورسٹی میں ہمیں اپنے بچوں کو بھرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ بجائے یونیورسٹی اور اسکولوں میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، ہم کو جیلوں میں ڈال کر ہماری جوانی کو سڑا دیا جاتا ہے۔ کون ہے پوچھنے والا بتاؤ؟ وہ بچے جو سڑ رہے ہیں جیلوں میں، معصوم نوجوان جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، اور جب الیکشن آ جاتا ہے تو بڑے ہمدرد بن کر آتے ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی آواز نہیں ہے، آپ کی قیادت نہیں ہے۔ باہر میں جائے یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں سیکولرزم، میں سیکولرزم کا کولی نہیں ہوں، بقول اوم پرکاش راجبھر صاحب کے کہ ہم لوڈر نہیں ہیں، ہم تم کو لیڈر بنانے آئے ہیں اور تم کو لیڈر بنا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتر پردیش میں آپ لیڈر بنیں گے، اتر پردیش میں آپ قائد بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن قریب ہے کہ جب تک تمہاری آواز کے بغیر تمہارے اور کسی غریب کے مقدر کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ آج آپ کو قائد بننا ہے، لیڈر بننا ہے، اور تم یاد رکھو صرف اسد الدین اویسی کی تقریر کو سن کر تم لیڈر نہیں بن جاؤ گے، بلکہ محنت کرنا پڑے گا، جستجو کرنا پڑے گا، ایثار اور قربانی کے مظاہرے کرنا پڑے گا، بے نفس ہو کر اپنے کاز کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اور ہمارا کاز یہ ہے کہ اتر پردیش کے مظلوم عوام کو انصاف ملے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آخر میں آپ سے ایک اور بات کی اپیل کروں گا کہ اپنی بیویوں کی اور اپنے بچیوں کی حفاظت کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو، ہماری بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ میرے عزیزوں، اس جہیز کی لعنت کا خاتمہ کرو۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ کوئی ہماری بہن روتی ہے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے شادی میں آسانی پیدا کرو، یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو اور نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو، اگر اب بھی تم اس کے بعد، یہ تمام حالات کے بعد بھی اگر تم نہیں اٹھو گے تو کیا تم قیامت میں اٹھو گے؟ اگر آج تم نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے تم بتاؤ؟ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری بربادی کے تمام منصوبے بنائے جا رہے ہیں، تمہیں ختم کرنے کے، تمہاری شناخت کو، ہماری پہچان کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے وہ غازی آباد کے بچے کو پینے کے پانی پینے پر مارا جاتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ کب اٹھو گے میرے بھائی؟ اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ سیکولرزم کو بچانا صرف اسد الدین اویسی کی ذمہ داری ہے، اوم پرکاش راجبھر کی نہیں ہے۔ سیکولرزم کا بوجھ سب کو اٹھانا پڑے گا۔ ہم 60 سال سے خالی کولی بنے ہوئے، اور جو ہمارا ووٹ حاصل کرتے گئے وہ نیتا بن گئے، ودھائک بن گئے، سانسد بن گئے، مکھیہ منتری بن گئے، اور ہم کو ایک چپراسی کی نوکری تک نہیں۔ آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ناانصافیوں کا خاتمہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ کامیاب ہو سکتے ہیں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اس جلسے کے بعد بڑے بڑے منافقین آئیں گے، ڈرنے والے آئیں گے، جو یوگی سے ڈرتے ہیں، مودی سے ڈرتے ہیں، جو ان تمام سیکولر پارٹی کے نیتاؤں سے ڈرتے ہیں۔ میں ان منافقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے نہ ڈرتا تھا، نہ کبھی ڈرتا رہوں گا، نہ میں تمہارے سیاسی آقاؤں سے ڈرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔
ہاں اگر میرے مقدر میں اللہ جیل لکھا ہے تو جیل تو جاؤں گا، اگر میرے مقدر میں اللہ گولی لکھا ہے تو اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہوں کہ آقا جب تک زندہ رکھنا ہے رکھو، آپ کے در کا کتا بنا کر رکھو، یا پھر آپ کے اس حلال حق پر اپنی جان کو میں قربان کر دوں۔ میرے عزیز دوستو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو ہم دنیا میں ایک ہی بار مرنے کو آئے، عزت سے زندگی گزارو، بے خوف ہو کر اپنی زندگی لو۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کا سنویدھان اس بات کی ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں۔ یہ سنویدھان ہم کو یہ نہیں کہتا کہ تم کمرے کی گھر میں بیٹھ کر اپنے در و دیوار میں بیٹھ کر اپنے دروازے بند کر رو۔ نوجوانوں، تم کو سنویدھان یہ نہیں کہتا کہ تم اگر کوئی مارے تو تم کسی کھیت کے کونے میں جا کر آنکھ سے آنسو بہاؤ، نہیں نوجوانوں، یہ سنویدھان تم سے کہتا ہے کہ لڑنا پڑے گا۔ جب تک تم لڑو گے نہیں، اٹھو گے نہیں اپنے حق کے لیے، کوئی تمہارا حق دینے والا نہیں ہے۔ تم لاکھ رو لو، بھیک مانگو، کچھ نہیں دینے والے۔ جس دن تم اٹھ جاؤ گے اور بولو گے کہ ہاں میں نیتا بنوں گا اپنی برادری کا، مظلوم عوام کا، اور میں اپنے حق کی لڑائی لڑوں گا، تو یقیناً تم کامیاب ہوگے۔ یاد رکھو، اگر کوئی نوجوان یہ کہے گا اسد الدین اویسی تو جذباتی بات کہہ گیا، مگر میرے سامنے یوگی ہے، مودی ہے، اکھلیش ہے، بی ایس پی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیرت مند نوجوانوں، میں تم سے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، تم نیت کر لو، تم ارادہ کر لو، تم کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے۔ اللہ ان بڑے بڑے پہاڑوں کو تمہارے راستے سے ہٹا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تم کو کامیاب کرے گا اور اللہ تم کو اپنے منزل مقصود تک لے کر جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، اور دلوں کا حال تو رب کریم جاننے والا ہے۔ تو نوجوانوں، آج بھارت میں ہم کو اپنے سنویدھان کو بچانا ہے، اس سنکلپ مورچے کو کامیاب کرنا ہے، اور بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ اتر پردیش میں دوبارہ ان کی سرکار بنے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اوم پرکاش راج بھر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ یوگی کو اتر پردیش کا مکھیہ منتری نہیں بننے دیں گے، نہیں بننے دیں گے۔ مکھیہ منتری بنے گا تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم سب مل کر محنت کریں گے تو ہمارا بھائی اوم پرکاش راج بھر بنے گا انشاءاللہ۔ لوگ کہیں گے یہ سیاسی بات کہہ گیا ہے، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہمارے حوصلے بلند رہیں گے، محنت کریں گے تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے، اور ہمارے ساتھ جو آتا ہے آپ آئیے، نہیں آتے تو پھر بعد میں جب نقصان ہو جائے گا، جب تمہارا محل کھنڈیر میں تبدیل ہو جائے گا، تب تم شکایت نہیں کرنا ہم سے، کیونکہ ہم تو بھکاری لوگ ہیں، ہماری فقیری میں اللہ نے شاہی دی ہے، تم بغیر اقتدار کے نہیں رہ سکتے۔ ارے ہم تو 60 سال سے برداشت کر رہے ہیں نا، ہم کو کوئی سزا نہیں ملی، ہم تو صرف ووٹ ڈالنے والے رہ گئے، ووٹ ڈالنے والے رہ گئے۔ مراد آباد کا عیدگاہ کا فساد ہوا تم اس کو بھول گئے، ہاشم پورا ہوا تم اس کو بھول گئے، اور تم صرف جذبات میں آ کر ووٹ ڈالتے رہے۔ میرے بھائی، کب تک ووٹ ڈالو گے؟ کبھی ووٹ تو حاصل بھی کرو نا، کبھی اپنے لیے تو ووٹ لو۔ جس کو تم ووٹ ڈال رہے وہ کیا کر رہے بتاؤ آپ؟ کیا کبھی لڑتے ہیں ہمارے لیے؟ کیا کبھی پچھڑے سماج کے لیے آواز اٹھاتے؟ نہیں اٹھاتے۔ ان کو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے
کہ مجھے اقتدار ملے، مجھے ستا ملے، میری گاڑی پر لال لائٹ ہو، میری گاڑی کے سامنے پولیس کی 4 گاڑیاں ہوں، میرے اطراف میں 20 سیکورٹی گارڈ ہو، اور یہی اپنی شاہی کے لیے ہمارا وقت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اب آپ کو یہ تمام چیزوں کو کرنا ہے۔ اترولہ سے ڈاکٹر منان کو ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کو یہاں سے اپنا ودھائک بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ ان کو اپنا ودھائک بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ ذرا زور سے بولو۔ کیا آپ تمام متحدہ طور پر انشاءاللہ ڈاکٹر منان کو یہاں سے اپنا خادم بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ آپ وعدہ کر رہے ہیں ہم تمام سے، میں مطمئن جاؤں یہاں سے، اور ہم ڈاکٹر منان سے بھی کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ آنکھ کے ڈاکٹر ہیں، ہم آپ سے ہی امید کر رہے ہیں کہ آپ پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح آپ آنکھ کے اسپیشلسٹ ہیں، اترولہ کے کسی شخص کی آنکھ میں آنسو آپ آنے نہیں دیں گے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ یہ کام ڈاکٹر صاحب کا ہونا چاہیے، یہی کام ودھائک کا ہونا چاہیے۔ مگر ماشاءاللہ جتنے ودھائک ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ملک کا بادشاہ ہے، اس کے اطراف میں 5-10 سیکورٹی گارڈ، 2-2 4-4 گاڑیاں، کام کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے بتاؤ، رولنگ پارٹی ہے، ہم سत्ता میں ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا ہے، سत्ता کسی کے پاس نہیں رہتی۔ یہ ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ اندرا گاندھی کو بھی مٹھی چاٹنا پڑا، راجیو گاندھی کو بھی الیکشن ہارنا پڑا، اٹل بہاری واجپئی کو بھی الیکشن ہارنا پڑا، اور منموہن سنگھ کو بھی ہارنا پڑا۔ انشاءاللہ تعالی یوگی اور مودی دونوں ہاریں گے انشاءاللہ، اور ان دونوں کو ہرائے گا ہمارا اوم پرکاش راج بھر انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اوم پرکاش راج بھر صاحب کو کہ انہوں نے منسٹری شپ سے ریزائن کیا، منسٹر سے ریزائن کر دیا، اور پھرتے رہتے اتر پردیش میں، کبھی ٹرین میں تو کبھی بس میں تو کبھی گاڑی میں۔ انشاءاللہ تعالی ان کی محنت رنگ لائے گی، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری سردار ماں اور بہنوں، پورے اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ ضلع پریشد کے چناؤ میں راج بھر صاحب اور ہم لوگ ساتھ ہیں، اس کا خیال رکھیے، اور پھر انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وقت قریب آئے گا ہم یہاں پر آتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریے اور اس سنکلپ مورچہ کو کامیاب کریں۔